الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہم پر خاص احسان، فضل اور کرم فرمایا کہ انسان بنایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، مومن ہونا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم نے اپنا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط کرنا اور جوڑنا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم نے آج اپنے کل کی تیاری کرنی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا دار الفنا اور دار الغرور ہے، آخرت دار البقاء اور دار السرور ہے۔ یہ دھوکہ کی جگہ ہے اور عارضی جگہ ہے، وہ اصل جگہ ہے اور دائمی رہنے کی جگہ ہے۔ ہم نے یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 گھنٹے کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ دن کے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں ہمیں اعمال عطا فرمائے ہیں، اور سال کے تمام مہینے اور تمام ایام، ہر مہینے کی مخصوص عبادت کون سی ہے اور ہر دن کی مخصوص عبادت کون سی ہے، ہر وقت کی مخصوص عبادت کون سی ہے، یہ سب باتیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آئندہ کل بہت سارے ممالک میں عید الاضحیٰ ہے، بہت سارے ممالک میں پرسوں عید الاضحیٰ ہے، یعنی بعض ممالک میں منگل کا دن ہے، بعض ممالک میں بدھ کا دن ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں یہی مسئلہ امت کے سامنے ہے کہ جس ملک میں جب چاند نظر آئے اسی کے مطابق وہاں پہ عید، رمضان اور دیگر وہ عبادات جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے ممالک میں آج 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، بعض ممالک میں کل 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوگا، کسی میں کل عید ہوگی، کسی میں پرسوں عید ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی مخصوص عبادت وہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ کون سا جانور قربان کرنا ہے، کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور قربانی کرنا واجب کس پر ہے، اور قربانی کا نصاب کیا ہے، اور قربانی کے کون سے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، قربانی اپنی طرف سے اور اپنے علاوہ کس کس کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے، اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو بھی میں نے کی ہے، تفصیل سے تحریرات بھی آپ کے پاس آئی ہیں۔ مزید اگر آپ حضرات کو ضرورت ہو تو آپ خانقاہ حنفیہ میسور ہندوستان رابطہ کر کے طلب کر سکتے ہیں۔ وہ حضرات جو بطور خاص ہندوستان کے ہمارے متعلقین، مریدین اور محبین ہیں۔
اس وقت میرا مقصود مسائل یا قربانی کے فضائل بیان کرنا نہیں، بلکہ اشتہار پہ دیا گیا عنوان فلسفہ قربانی کے مطابق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ، جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن، اپنے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کو ہر حال میں مان لینا، بس سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، عقل کے مطابق ہو یا عقل سے ماورا ہو۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے مخالف نہیں ہوتا، ہاں بعض بندوں کے عقل کے ماورا، عقل سے بالا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس حکم شرعی کو سمجھ نہیں سکتا، یہ بات الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کا معمول بھی ہے۔ تو اس قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، بس۔ یہ بات میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرے اور جانور کے ذبح کرنے کے بعد مکمل گوشت اپنے پاس رکھ لے، سارا گوشت خود استعمال کر لے، تب بھی جائز ہے۔ سارا گوشت فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دے، تب بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے سارے جانور کے سارے گوشت کو تلف کر دے، ضائع کر دے، یہ ضائع ہونا الگ مسئلہ ہے، یہ جرم ہونا الگ چیز ہے، لیکن قربانی ادا ہو گئی صرف جانور کے ذبح کرنے سے۔ اب ظاہر انسان سوچتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا ہے اور سارا گوشت خود رکھ لیا، گھر میں کھا گئے، خود استعمال کر گئے، تو پھر قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ قربانی کا بنیادی مقصد اللہ کے لیے، اللہ کے عطا کردہ جانور کا خون بہانا ہے، بس اللہ کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دن اللہ کا سب سے محبوب عمل وہ جانور کے خون کا بہا دینا ہے، جانور کو ذبح کر دینا ہے، بس۔ اب بندے کے سوچتا ہے نا، پھر فائدہ کیا ہوا؟ خود ذبح کیا، خود کھا لیا، وہ تو ہم سال بھر میں کھاتے ہیں، قربانی کس بات کی نہیں۔ سال بھر میں آپ جانور ذبح کریں اور جانور کھائیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن قربانی کے دن کون سا جانور ذبح کرنا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ عام دنوں میں 3 ماہ کا بکرا ذبح کر کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں، آج بھی ذبح کریں، کھائے، حرج نہیں، لیکن جب قربانی آپ نے دینی ہے پھر ضروری ہے کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، گائے کی عمر اتنی ہونی چاہیے، بکرا یا بکری عمر 1 سال ہو، دمبا بھیڑ 1 سال ہو یا 6 ماہ جو 1 سال کے برابر لگے۔ اسی طرح گائے اور بھینس عمر کم از کم 2 سال ہو، اونٹ یا اونٹنی کم از کم عمر 5 سال ہو، اس میں آپ کی رائے کو دخل نہیں ہے، یہ ہے قربانی۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ آدمی کا ذہن بنے کہ میں نے اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم کے مطابق جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جو تم نے جانور کا خون بہایا یہ بھی اللہ تک نہیں جاتا، جو جانور کا گوشت ہے یہ بھی اللہ تک نہیں جاتا، یعنی اللہ کو نہ اس جانور کے خون کی ضرورت، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس جانور کے گوشت کی ضرورت۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا خلوص کیا ہے، بندے کی نیت کیا ہے، بندہ جانور کیوں ذبح کر رہا ہے، بس اللہ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تو یہ ذہن سازی کی ہے، یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا سیکھو۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟
جانور کو پالا جائے، جانور کی تربیت کی جائے، جانور سے محبت کی جائے، یہی جانور پال پوس کے بہترین بڑا خوبصورت ہو اور اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات ہمیں سمجھائی ہے، لہٰذا ہمیں یہ ذہن بنانا ہے، ہم نے اللہ کے نام پر اپنا مال، اللہ کے نام پر اپنی جان، اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، اور یہی قربان کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، قربانی جو ہمارے ہاں رائج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ احادیث کے اندر آیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ خواب ہی حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی، لیکن یہ امتحان تھا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو دمبا ذبح دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ دمبا ذبح ہوا، وہ دمبا ذبح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کئی ایک امتحانات آئے، آپ ان امتحانات میں بحمد اللہ تعالیٰ سرخرو ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے، امتحانات میں اعلیٰ نمبروں پر فائز، 100%، ابراہیم علیہ السلام فائز، کامیاب و کامران ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے اس کو برقرار رکھا کہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا ہے، خواہشات شیطانیہ کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے ہم مسائل بھی سکھاتے ہیں، دلائل کے ساتھ سکھاتے ہیں، اور سب سے اہم بات عقائد سمجھاتے ہیں، دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، عقائد کی پوری ترغیب دیتے ہیں، اور اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح کرنے کے لیے خانقاہوں کا نظام بناتے ہیں۔ ہمارا جو خانقاہوں کا نظام ہے، وہ خانقاہوں کا نظام بھی خانقاہ حنفیہ، حنفیت کے نام پر ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ ہیں، ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، دین حنیف کو لکھوانے میں پہل کرنے والے۔ حنفیت کا معنی ہے کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، خالص حق، یہ حنفیت۔ تو ہم چاہتے ہیں خانقاہ حنفیہ، یعنی خالص جہاں پر سنت کی بات ہو، بدعات کا تصور بھی نہ ہو، وہاں پر اصلاح نفس ہو اور شیطان کی آمیزش نہ ہو، اپنے اعمال کو شیطانی آمیزش سے صاف کر دیں، اپنے اعمال کو شیطانی آمیزش سے پاک کر دیں، خالص اللہ کے لیے ہم اپنے اعمال کرنا سیکھیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار انسان کی نیت پر ہے، بہترین نیت ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، نیت میں فساد ہو تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی نہایت حقیر اور معمولی ہو جاتا ہے۔ اپنی نیت کا خیال کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص نجات پا جاتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، خود کو سنوار لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ مضمون سمجھایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا
ہر انسان میں اللہ نے گناہ کرنے کا تقاضا بھی رکھا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ فجور فالہمہا فجورہا، یہ گناہ کا تقاضا ہے۔ فالہمہا فجورہا، یہ گناہ کا تقاضا ہے، اور تقوی یہ اس کو گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ گناہ کا تقاضا بھی رکھا اور کنٹرول کی طاقت بھی رکھی۔ اگر گناہ کا تقاضا نہ ہوتا تو پھر گناہ سے رکنا عبادت نہ ہوتی، گناہ کا تقاضا ہی نہ ہوتا تو پھر گناہ سے بچنا یہ کمال نہ ہوتا۔ تو چونکہ گناہ کا تقاضا رکھا ہے اس لیے گناہ سے بچنے اور رکنے کو کمال فرما دیا۔ اور اگر گناہ سے کو کنٹرول کرنے کی طاقت ہی نہ ہوتی تو پھر انسان کے امتحان نہ ہوتا، انسان بے بس ہو جاتا، انسان کے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتا۔ چونکہ امتحان تھا تو اللہ نے انسان میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا اور کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ اب اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے۔ گناہوں سے بچنا کیسے ہے؟ خالص اللہ کے لیے کام کیسے کرنے ہیں؟ اس کا اللہ پاک نے نسخہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، ایمان والے ہو، صحیح عقائد والے ہو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یعنی عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور اعمال بھی تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے۔ عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ انہی اعمال کے ٹھیک ہونے کا فرمایا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ عقائد ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک رکھو۔ اور یہ اعمال ٹھیک کیسے ہوں گے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ اکبر، یہ نہیں وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ، حالانکہ فرمانا چاہیے وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ، تقوی چاہیے تو متقین کے ساتھ رہو۔ فرمایا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صادق فی التقوی ہیں، جن کا باطن ظاہر کے مطابق اور ظاہر باطن کے مطابق، خلوت جلوت کے مطابق، جلوت خلوت کے مطابق، لوگوں میں ہوں تو تب بھی ایسا، خلوت میں ہوں تو تب بھی ایسے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہوں تو جنید بغدادی، خلوت میں ہوں تو شیطان، نہ نہ نہ، لوگوں کے سامنے ہوں تو انسانیت، خلوت میں آئے تو حیوانیت نہیں۔ یہ صادق کیسے ہوئے؟ صادقین کا معنی صادقین فی التقوی، خلوت جلوت ایک جیسی ہو، ظاہر باطن ایک جیسا ہو، لوگوں کے ملنے اور خلوت میں ایک جیسے ہوں، ان کی صحبت میں رہو۔ اور فرمایا مع، اللہ اکبر، مع الصادقین، یہ نہیں فرمایا کہ صادقین کے پاس جایا کرو، بلکہ فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہا کرو، صادقین کے ساتھ رہا کرو۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا اس طرح ان کے ساتھ مل جل جاؤ کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ تقوی انسان کو ملتا ہے متقین کے پاس آنے اور جانے سے نہیں، بلکہ متقین کے پاس رہنے سے تقوی ملتا ہے۔ اگر انسان چاہے میرا تزکیہ ہو، یہ چاہے میری اصلاح ہو، یہ چاہے کہ میرا باطن ٹھیک ہو، یہ چاہے کہ میری گناہوں سے جان چھوٹے، اور یہ چاہے کہ نیک اعمال کا پابند بنوں، اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، اپنے شیخ کے پاس رہے، شیخ کی صحبت میں وقت گزارے، آنا اور جانا کافی نہیں ہے۔ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر نبر اللہ مرقدہ، میرے مرشد، میرے شیخ اور مربی، وہ فرمایا کرتے اگر مرغی کے نیچے انڈے رکھ دیے جائیں اور 2 دن کے بعد انڈے اٹھا لیے جائیں، پھر 2 دن رکھے جائیں، پھر 2 دن اٹھائے جائیں، پھر 2 دن رکھے جائیں، تو انڈوں سے بچے نہیں، گند نکلتا ہے۔ اگر ان انڈوں سے بچے لینا چاہتے ہو تو 21 دن مسلسل مرغی کے نیچے رکھو، اٹھانا اور رکھنا نہیں، مستقل رکھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس مستقل رہنے سے تربیت ہوتی ہے۔
پاس رہنے سے تزکیہ ہوتا ہے، اور جب تک شیخ سے دور ہو، جب تک ایسے اسباب پیدا نہ ہوں، پھر شیخ سے رابطہ، اصلاحی خط، اپنے حوال کی اطلاع، اور وہاں جو ہدایات ملی اس کی اتباع۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور المرقد ارشاد فرمایا کرتے کہ دو باتوں کا مرید کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اپنے حالات کی اطلاع، نمبر 2 شیخ کی ہدایات کی اتباع۔ نمبر 1 اپنے حالات کی اطلاع، نمبر 2 اپنے مرشد کی ہدایات کی اتباع۔ نمبر 1 اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع کریں، نمبر 2 شیخ کی ہدایات کی اتباع کریں۔ شیطان پہلے دھوکہ یہ دیتا ہے کہ بیعت نہیں کرنے دیتا۔ میں بیعت کیسے کروں؟ بیعت میں توبہ کرنی پڑتی ہے، میں تو فلاں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بیعت کیسے کروں؟ بیعت میں تو لطائف، مراقبے، اذکار ہوتے ہیں، میں تو کر نہیں سکتا۔ پہلے وہ بیعت سے دوڑاتا ہے، اور جب وہ بیعت کر لے پھر حالات کی اطلاع نہیں کرنے دیتا۔ اگر حالات کی اطلاع کرو گے تو شیخ کیا سمجھیں گے؟ تمہارے بارے میں ان کا ذہن کیا بنے گا؟ وہ سمجھیں گے یہ تو بدکاریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ نفرت کریں گے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ شاہ کی محمد اختر نور المرقد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب شیخ کو گناہ کا پتہ چلے کسی مرید کے بارے میں تو شیخ اس مرید سے نفرت نہیں کرتا، اس کے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تدابیر اختیار کرتا ہے۔ فرمایا اپنے شیخ کو کم از کم ماں کی طرح سمجھ لو۔ اگر ماں کے علم میں آ جائے کہ میرے چھوٹے سے بچے کے پیمپر میں پیشاب ہے، چھوٹے بچے کی شلوار میں نجاست ہے، تو ماں نفرت نہیں کرتی، اس نجاست کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح جب شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مرید فلاں گناہ میں لت پت ہے تو نفرت نہیں کرتا، بلکہ مرید کو اس گناہ سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے وہ شیخ ہی کیا جو مرید سے گناہ کی بنیاد پہ نفرت کرے۔ اگر ڈاکٹر ہی مریض کا عیب دے کر نفرت کرے گا تو بتائیں مریض کا علاج کون کرے گا؟ اگر شیخ اپنے مرید کے گناہ کو دے کے نفرت کرے تو پھر اس کا علاج کون کرے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شیخ ہے اگر وہ اپنے مرید کے گناہ کو دے کے نفرت کرے تو یہ شخص شیخ کہلانے کے لائق ہی نہیں، شیخ بننے کے لائق ہی نہیں۔ اس لیے شیطان پہلی کوشش کرتا ہے کہ کوئی آدمی بیعت نہ ہو، اگر بیعت ہو جائے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ حالات کی اطلاع نہ ہو، اگر حالات کی اطلاع ہو جائے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ ہدایات کی اتباع نہ ہو، دوڑاتا ہے۔ یہ ہر وقت لگا ہوا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، یہ سمجھو تمہارا دشمن ہے۔ یہ کبھی بھی خیر خواہی کی بات نہیں کرتا، یہ ہمیشہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے، ہمیشہ انسان کو جہنم تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اس کی محنت، ایک ہماری محنت۔ اس نے اللہ سے تعلق کو توڑنے کی محنت کرنی ہے، ہم نے اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی محنت کرنی ہے۔ اس نے گناہ کروانے کی محنت کرنی ہے، ہم نے گناہ چھڑوانے کی محنت کرنی ہے۔ اس نے شیخ سے دور کرنا ہے، ہم نے شیخ سے قریب کرنا ہے۔ اس نے علماء کی نفرت دل میں ڈالنی ہے، ہم نے علماء کی محبت اور عظمت دل میں ڈالنی ہے۔ اس نے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں، ہم نے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ شیطان نے نفرتیں، قدورتیں پیدا کرنی ہے، ہم نے محبتیں اور آپس میں مودتیں پیدا کرنی ہے۔ تو شیطان اپنی محنت کرے، ہم اپنی محنت کریں، وہ اپنی محنت سے باز نہیں آتا، ہم اپنی محنت کیوں چھوڑیں؟ تو یہ تزکیہ اور اصلاح
انہی مقاصد کے لیے خانقاہوں کا قیام ہوتا ہے، انہی مقاصد کے لیے ہم نے خانقاہ قائم کی ہے، انہی مقاصد کے لیے خانقاہ میں قیام کیا جاتا ہے، خانقاہ میں رہائش اختیار کی جاتی ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں رہا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اور وہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے جب بھی کوئی شخص بیعت ہوتا ہے، ہم اس کو بیعت چاروں سلسلوں میں کرتے ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، لیکن اذکار ان کو سلسلہ چشتیہ میں دیتے ہیں۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا یہی طریقہ تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی حضرت کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو ہمارے بیشتر اکابر کا طریقہ یہ چشتیہ سلسلے کے اذکار تھے، اور ہم نے یہی اذکار کا سلسلہ رکھا ہے۔ اس میں 12 تسبیحات ہیں، 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر نفی و اثبات، اللہ کے غیر کو دل سے نکالیں، اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں۔ اور پھر 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور پھر 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی، ضرب کہتے ہیں جھٹکے کو، 2 ضربی 2 جھٹکے، یعنی اللہ کو 2 بار کہنا لیکن گنتی میں 1 گنت شمار کرنا، اللہ 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 اللہ، یہ جھٹکا ہے۔ تو یہ 12 تسبیحات، اور 1 تسبیح اس پر ذکر اسم ذات 1 ضربی، یہ بھی پڑھنی ہے، اللہ 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 اللہ، ذکر اسم ذات 1 ضربی، یعنی 1 مرتبہ اللہ کہہ رہے ہیں اور دل پہ جھٹکا مارنا ہے، دل کی غفلت کو ختم کرنا ہے، دل کو بیدار کرنا ہے، یہ کریں۔ ہاں وقت کم ہے، مصروفیت ہے، یا ہمت نہیں ہو رہی، ضعف ہے، تو پھر 3 تسبیح کر لیا کریں۔ نمبر 1 پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 تسبیح درود پاک، مختصر ترین درود، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ کتنے مختصر اذکار ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین صبح پڑھ لیا کریں، 1 مرتبہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کریں، اور جمعہ کے دن جہاں عصر کی نماز پڑھیں وہیں بیٹھے میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس یہ معمول، تلاوت تو کرنی ہے جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، بہتر ہے حفاظ 1 پارہ کریں اور ناظرے والے 1 پاؤ پڑھیں، مغرب کے اوابین، صبح کے تہجد، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق، اس کی اہتمام کریں۔ تو کتنے مختصر اذکار اور کتنے مختصر ترتیب ہے، کوئی لمبی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی سے ہمیں جو سبق دیا گیا، اپنی ناجائز خواہشات کو کچلنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خود کی زندگی گزارنی ہے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، عقل کے موافق ہو یا عقل کے ماوراء ہو، بس یہ ہے بنیادی چیز۔ اور اللہ کے نام میں طاقت، اللہ کے نام میں لذت، اللہ کے نام میں حلاوت کتنی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لذت کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو، سوپ پینا ہے مرغ ذبح کر دو،
ٹکے کھانے ہیں بکرا ذبح کر دو، کباب کھانے ہیں گائے ذبح کر دو۔ فرمایا تم مسلمان اپنی لذت کے لیے ایک جان کو لیتے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یعنی فرمایا یہ بات وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نام کی لذت کو نہیں جانتے۔ دیکھو ہمیں حکم ہے اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو۔ کیوں؟ جب اللہ کا جانور پہ نام لیتے ہیں وہ اللہ کے نام کی مستی میں جھوم جاتا ہے اور اس کو درد نہیں ہوتا، تو تم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، تمہیں کاٹنے کا مزہ ہے، وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اسے کٹ جانے کا مزہ ہے اللہ کے نام پر۔ ہاں ایک ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے، وہ یہ کہ اگر جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح ہونے میں لطف آتا ہے تڑپتا کیوں ہے، چھوڑیں تو دوڑتا کیوں ہے، اس کو باندھ کے ذبح کیوں کرتے ہو؟ بات سمجھو، یہ طبعی تکلیف ہے، لیکن اللہ کے نام کی لذت وہ اپنے جگہ پہ برقرار رہتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جس طرح کسی شخص کو آپ بریانی بنا کر دیں، بریانی اور مسالہ دار چٹپٹی شامی کباب بنا کے دیں، وہ چٹپٹے مسالے والی چٹنی کے ساتھ کباب کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پسینے پہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، ناک سے سی کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اب بتاؤ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کھانا چھوڑ دو، وہ کہتا ہے نہیں بریانی کی لذت اپنی ہے، تو ظاہری تکلیف پہ لذت غالب آتی ہے، اس ظاہری تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح جانور پہ ظاہری تکلیف ہو بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کی لذت الگ چیز ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے کی لذت الگ چیز ہے۔ تو یوں جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، کوئی اشکال ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہ حنفیہ میسور میں باقاعدہ ماہانہ اجتماع بھی ہوتا ہے، ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، آنے والے احباب بیعت بھی کرتے ہیں، رہنے والے قیام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے انتظامات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ اس خانقاہ کو شاد اور آباد رکھے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے کہ ذکر کیسے کرتے ہیں، سمجھیں اس کو، اذکار کیسے کرتے ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مختصر سے پہلے ذکر ہم نفی اثبات، ذکر نفی و اثبات، لا الہ غیر اللہ کے نفی، الا اللہ اللہ کی ذات کے اثبات، اس کو چند ایک مرتبہ کہہ لیتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں، اپنا مزاج بنائیں، ذوق بنائیں، اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ذکر اثبات، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بیعت کرنے والوں کے لیے دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. ایک ان کا اپنے شیخ سے مزاج ملتا ہو، دوسرا اپنے شیخ سے رابطہ ہوتا. مزاج نہ ملتا ہو بیعت کا فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا. مزاج ملتا ہو رابطہ نہ ہوتا ہو بیعت کا مکمل نفع پھر بھی نہیں ہوتا. میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، میرے مریدین جو پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی ہوں، ان کا مجھ سے مزاج نہ ملتا ہو یا مجھ سے رابطہ نہ ہوتا ہو، ان کو چاہیے کسی صاحب خیر اہل حق کسی اور شیخ سے بیعت کر لیں. مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی. اللہ گواہ ہے کہ مجھے اس سے خوشی ہوگی، مجھے راحت ملے گی کہ اگر کسی کا مجھ سے رابطہ نہیں ہوتا، مجھ سے مزاج نہیں ملتا، تو الحمدللہ اہل حق سے وابستہ ہے، کسی اور سے بیعت کر کے اپنی اصلاح کروا رہا ہے. مجھے تو خوشی ہوگی اس سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.